کتنی نشانیاں ظہور سے متعلق پوری ہو چکی ہیں, کتنی نشانیاں. ہمارے علماء نے دیکھیں ابھی اس وقت سب سے بڑے جو ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اس وقت شیخ علی قرانی ہیں, لبنان کے عالم دین ہیں, 70+ سے زیادہ ان کی ایج ہے. ان کا پورا انسائکلوپیڈیا 5 جلدوں پہ عربی میں لکھا ہے انہوں نے. صرف و صرف احادیث جمع کی ہیں شیعہ سنی کتابوں سے, مستند احادیث جمع کی ہیں امام مہدی پہ, صرف الموسوعہ عن امام المہدی, اس کا نام رکھا ہے انہوں نے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق انسائکلوپیڈیا. جو ہمارے سب بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں 80% سے زیادہ سائنس پورے ہو گئے ہیں, 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں. لیکن 2 طرح کی علامات ہیں, 2 طرح کی, میجر سائنس اینڈ مائنر سائنس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. یعنی حتمی علامات من المحتوم, عربی میں کہا ہے امام معصوم نے من المحتوم, حتمی طور پہ ایسا ہوگا. اور کچھ کا یعنی یہ ظہور سے 6 مہینے پہلے کی علامات, وہ حتمی علامات ہیں. اور کچھ ہیں کہ ظہور سے پہلے یہ ہو جائے گا, کب امام نے نہیں بتایا. تو 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں. ایک صرف حدیث ہے چھٹے امام السلام سے جس میں امام نے فرمایا کہ رسول خدا نے کہا 50 نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور کی. مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے, عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی. دنیا میں عورتوں کی حکومتیں زیادہ ہوں گی. لوگوں کا قبلہ و کعبہ ان کے بیویاں ہوں گی. اور ان کا دین ڈالرز یا پاؤنڈز کہہ لیں, لیکن امام نے فرمایا سونا چاندی ہوں گے, یعنی دولت ہوگی, درہم و دینار ہوں گے. دنیا کے اندر موسم بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے, سردیوں میں گرمیاں ہوں گی, گرمیوں میں سردیاں ہوں گی, جسے کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں لوگ. یعنی امام نے ایک ہی حدیث کے اندر 50 علامات بتائی ہیں اور وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو امام جو ائمہ نے نشانیاں بتائی ہیں وہ زیادہ تر پوری ہو گئی, لیکن من المحتوم حتمی علامات 5 یا 6 گنوائی ہیں معصومین نے. 5 یا 6 حتمی علامات ہیں. کون کون سی ہیں جلدی سے گنوا دیتا ہوں. دجال کا آنا حتمی علامات میں سے ہے. ظہور سے 6 مہینے پہلے رجب سے لے کے امام کا ظہور کب ہوگا؟ روز عاشور 10 محرم کو امام کا ظہور ہوگا. اور رجب سے امام نے نشانیاں بتائی ہیں. رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے. سب لوگ اس کو سننا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ اس کو 3 قیام ہوں گے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں, ایک ہی سال, ایک ہی دن 3 لوگ آئیں گے. ایک آئے گا وادی یابس دمشق کے باہر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں سے قیام کرے گا. سفیانی, ابو سفیان کے نسل سے ہوگا, بے انتہا پتھر دل ہوگا. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ داعش ہے, وہی فوج ہے. دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ نہ ہوئے تو پھر ایمان کمزور ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں آئے, پتہ نہیں اس کا مطلب ہے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ایمان متزلزل ہوتا ہے. اس لیے امام نے کہا کہ تم مت کہو یہ وہ ہے, یہ اللہ پہ چھوڑ دو, وہ فیصلہ کرے گا یہ وہ دور ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کذب الوقت, جو وقت کی مشخص کریں کہ امام 6 مہینے میں آنے والے ہیں, 6 سال نہیں آئیں گے, 600 سال نہیں آئیں گے, سب جھوٹے ہیں. صرف اور صرف حتیٰ ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا, ہم بھی نہیں جانتے کہ امام کا ظہور کب ہوگا, اور اس کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا. ٹھیک ہے. تو رجب کے مہینے میں 6 مہینے پہلے امام کے ظہور سے 3 قیام کریں گے. ایک آئے گا شام, سیریا سے, شام سے آئے گا دمشق کے نزدیک ایک شہر سے, سفیانی. ایک یمانی قیام کریں گے یمن سے. سید نہیں ہوں گے لیکن بے انتہا امام کے چاہنے والے عاشق ہوں گے, اور ان کی جو پوری موومنٹ ہے وہ ہڈن ہوگی. اور ایک سید قیام کریں گے مشہد مقدس سے, وہ انتہائی اہم ہے. وہ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ وہ سید ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہیں, کیونکہ یمن والی تحریک چھپی ہوئی ہوگی, ہڈن ہوگی. لیکن ایران کی جو تحریک ہے وہ سب کے لیے واضح ہوگی. وہ سید ہوں گے اور امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہوں گے. یعنی ان کا شاید سرنیم, امام نے تو کہا کہ خراسانی, لفظ خراسانی آیا, لیکن شاید سرنیم ان کا طباطبائی ہو, کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہیں. یہ 3 قیام ہیں جو نہایت اہم ہیں ظہور سے پہلے. یہ رجب کے مہینے میں ہوں گے. ماہ رمضان کے اندر اسی سال ظہور سے پہلے شب قدر میں ایک چیخ بلند ہوگی جس میں اعلان ہوگا امام کے ظہور کا, اور اسی سے شب قدر مشخص ہو جائے گی کہ یہ شب قدر ہے. ہر آدمی اس آواز کو سنے گا, اور جو اس وقت عبادت میں نہیں ہوگا اس کے کان کے پردے بھی پھٹ جائیں گے. ہر آدمی اپنی زبان میں اس اعلان کو سنے گا, اور ہر آدمی اعلان سنے گا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا, ٹیلی ویژن سے. ہمارے علماء اس پہ مصر ہیں کہ نہیں, ٹی وی کا اعلان نہیں ہوگا, آسمانی ندا ہوگی. ہر آدمی اپنی زبان میں, چاہے ٹی وی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, سنے گا. یہ ہوگا ماہ رمضان میں, شب قدر کے اندر ایک اعلان امام کے ظہور کا. سب لوگ ابھی سننا چاہ رہے ہیں, میں اس کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا. یہ اب علامات ہو گئے. ایک تو دجال کا آنا, 3 یہ قیام, پھر ایک چیخ, اس کو سیحہ عربی میں کہا گیا ہے. سیحہ, سیحہ کہتے ہیں ندائے آسمانی, چیخ جسے اردو میں کہتے ہیں آپ, ندا.
ندائے آسمانی، آسمان سے ایک چیخ بلند ہوگی. پھر اور کیا علامت ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں حج پہ لوگ گئے ہوئے ہوں گے تو حج کے 4 دن بعد یعنی 14 یا 15 تاریخ کو ایسا کچھ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ ایک سید ہوں گے اور امام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ بہت ہی پاک دل ہوں گے، جوان ہوں گے. ایک بہت ہی پاک دل سید عالم دین ہوں گے، بہت بزرگ شخصیت ہوں گے جن کا ہر آدمی احترام کرتا ہوگا. بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں کوئی آدمی ان کو شہید کرے گا، اور اس کے ٹھیک 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا عاشورے کے دن. یہ آخری علامت ہے، یہ امام کے ظہور کی آخری علامت ہے. ایک سید امام نے ان کو کہا نفس زکیہ، زکیہ نہیں، بہت سے لوگ زکیہ پڑھ جاتے ہیں، زکیہ یعنی پاک نفس، ایک بہت ہی پاک دل، پاک کردار سید زیادہ ہوگا، کوئی جوان ہوں گے اور وہ حج پہ جائیں گے، ان کو کوئی چھری سے ان کو پیچھے ان کو چھری مارے گا اور ان کا باقاعدہ کمر کاٹ دے گا، اور وہ وہیں خانہ کعبہ کے اندر سامنے شہید ہو جائیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس ایریا میں. یہ آخری شہادت ہوگی، اس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا. اب تک کوئی اور سوال تو نہیں آپ نے پوچھا تھا، تو میں اب 12ویں امام صاحب کے ظہور جب ہوگا تو ہر آدمی میں اتنا ادراک ہوگا، حتیٰ ہمارے علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں صرف 2 کیمپ ہوں گے. اس پہ غور سے سنیں سارے نوجوان خاص طور سے، کہ صرف 2 کیمپ ہوں گے، امام مہدی کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا. صرف شیعہ نہیں ہوں گے، اس کو غور سے سنیے گا، صرف شیعہ نہیں ہوں گے، صرف 2 کیمپ ہوں گے، امام کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا. شیعوں میں، اہل سنت میں، کافروں میں. کافروں میں بھی ایسے ہوں گے اپنے دل سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج اگر ظہور ہوتا تو میں امام کے ساتھ ہوں. جب ظہور ہوگا تو کافر بھی، عیسائی بھی آئیں گے امام کی خدمت میں، اپنے جان قربان کرنے کا، اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں گے. کہ یا صرف مخالف ہوں گے یا حامی ہوں گے، کہ کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی، صرف 2 کیمپ رہ جائیں گے، یا حامیوں کا یا مخالفین کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ سب کے لیے واضح ہے عزیزان گرامی. تو یہ پوری دنیا کے اندر ہر آدمی امام کی اطاعت پیروی کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اور دنیا کے اندر ہر آدمی امام کو مانے گا. جو ایک مرتبہ دیکھے گا وہ ضرور مانے گا، جس میں تعصب نہیں ہوگا وہ امام کو مانے گا. اور میرا دل کہتا ہے یہ جو دیکھیں، میں یہاں پہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، بس اب میں اس کو موضوع کو آگے نہیں بڑھا سکتا. عزیزان گرامی، یہ جو احادیث میں آیا نا کہ امام یورپ کو، لفظ یورپ نہیں آیا گا، کہ ترکی کے بارڈر سے پیچھے امام صرف 35 دن میں فتح کریں گے، 35 days. یہ موجودہ یورپ 35 دن میں فتح ہونے والا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں جنگ نہیں ہوگی. ان لوگوں میں اگر آپ دیکھیں تو تعصب نہیں ہے، یہ صرف دیکھیں گے اور مانیں گے. 35 دن میں یورپ فتح ہو جائے گا، جبکہ ملتا ہے انڈیا پہ امام کی ہندوستان سے متعلق ملتی ہے تقریباً 6 مہینے سے زیادہ جنگ ملتی ہے امام علیہ السلام کی. ہندوستان سبمٹ نہیں کرے گا. سب سے لمبی جو امام کی جنگ ہے وہ دیوار چین پہ ہوگی، چینیوں سے جنگ ہوگی 1.5 سال. خود امام علیہ السلام جائیں گے، جا کے فتح کریں گے، لوگوں سے فتح نہیں ہوگا 1.5 سال تک. سب سے بڑی اس وقت جو طاقت ہوگا وہ چین ہوگا، اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے کسی چیز کو، نہ خدا کو مانتے ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے ہم. 1.5 سال 18 مہینے جنگ ہے امام علیہ السلام کی، لیکن یورپ 35 دن میں فتح ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے امام پہ بغیر تعصب کے ایمان لے آئیں گے. اگر آپ دیکھیں تو موجودہ جتنے بھی لوگ ہیں یورپ کے اندر بسنے والے، اب یہ چائنا کے خلاف ایک بوسنا بٹھا لیجیے گا، یہ آج والا چائنا ہے یا آئندہ والا چائنا ہوگا، میں بہرحال ہم امام کے ساتھ ہیں. اگر ہمیں جان دینی پڑے تو امام کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ ہمیں دینا ہے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور سے کہ اگر میری زندگی میں ظہور ہو تو جان دوں گا، اور میرے بعد اگر تو کیا امام نے فرمایا، کہا کہ رسول خدا نے ہمیں سب کو ائمہ سے یہ حدیث ہمارے شیعوں تک پہنچا دینا، کہا کہ جو بھی دعائے عہد 40 دن ہر روز صبح فجر کے بعد پڑھے گا تو وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے، اور اگر وہ مر گیا تو قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جسے رجعت کہا جاتا ہے. دعائے عہد، دعائے عہد کووننٹ 40 دن مسلسل فجر کے بعد، بغیر ناغے کے 40 دن مسلسل فجر کے بعد. رکھی بھی فجر کے بعد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا ہوگا ظہور امام علیہ السلام میں؟ پہلی چیز، ابھی بھی دنیا کے اندر عیسائیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے. حضرت عیسیٰ ظہور کریں گے یروشلم میں، جو موجود ہے اس وقت اسرائیل پہ قبضہ ہے اس کا. جب امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور کریں گے تو آپ مکے سے نہیں آئیں گے، آپ وہیں آئیں گے،
اور سب پہ واضح ہوگا یہ حضرت عیسیٰ امام کے ظہور کے فوراً بعد آپ آئیں گے. سارے حضرت عیسیٰ کی طرف رجوع کریں گے. حضرت عیسیٰ اعلان کریں گے, اپنے تمام ماننے والوں سے کہیں گے کہ میں تم سب سے کہتا ہوں کہ یہ میرا امام ہے. اب رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے, سب ہماری شیعہ سنی کتابوں کے اندر ہے, کہ جب پوچھا کہا کہ حضرت عیسیٰ کا کیا فنکشن ہوگا, کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا. رسول خدا ہمیشہ بیٹا کہتے تھے, اپنا امیر المومنین ہمیشہ بیٹا کہتے تھے. جناب سیدہ ہمیشہ اپنا بیٹا کہہ کے بات کرتے کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا. تو پیغمبر نے فرمایا کہا میرا بیٹا مہدی آئے گا اور یروشلم جائے گا, بیت المقدس جائے گا, نماز پڑھے گا. تو کہا کہ یا رسول خدا نماز پڑھائے گا کون, حضرت عیسیٰ یا امام مہدی؟ تو آپ نے کہا وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اس امت کا امام ہی عیسیٰ کا امام ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سے کہیں گے کہ آپ تشریف لائیے, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. حضرت عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد ہر عیسائی جناب امام زمانہ کا گرویدہ ہو جائے گا. ہاں میں اگلا وہ آپ نے فوراً اس کو پہ کیا کہ حضرت عیسیٰ ہی زمین ہموار کریں گے یورپ کی فتح کا, اسی لیے 35 دن میں فتح ہوگا. امام کو مانیں گے تمام عیسائی, قبول کریں گے, سب کے سب تسلیم کریں گے. پورا یورپ تسلیم کرے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. اور اب اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا کردار کیا ہوگا, پھر آئیں گے سفیانی کو کیسے ماریں گے, دجال کو کیسے ماریں گے, یہ اتنی تفصیلات ہیں